اس سے طاقتور حکمران جنرل ضیاء الحق تھے. انہوں نے 12 سال اسلام کے نام پر حکومت کی، اسلام کے نام پر حکومت کی. اس وقت بھی ضیاء الحق کو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے للکارا اور چیلنج کیا. دنیا سے انتقال ہونے کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے MRD کا حصہ بن کے ضیاء الحق کی طاقت، اس کی حکومت، اس کی جھوٹے اسلام کے نعرے کو بھی مسترد کیا. یہ تاریخ ہے. اس وقت بھی بہت سے علماء غلط فہمی میں تھے، بہت سے علماء دھوکے میں تھے. میں نام نہیں لیتا کسی بھی عالم کا. آپ تاریخ پڑھیے، اپنے بزرگوں سے پوچھیے کہ سن 1980 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق حکمران تھے، وہ کون سی مذہبی جماعت تھی جو ضیاء الحق رجیم کے خلاف برسر پیکار تھی، اور وہ کون سے علماء تھے جو ضیاء الحق کے ہاں میں ہاں ملا کے اس کو حضرت عمر فاروق کا لقب دیا کرتے تھے. آج ہم اسی ماحول میں ہیں. بہت بڑے بڑے شیوخ تھے، بہت بڑے بڑے علماء تھے، یہاں تک کہ آپ کی قیادت پر کفر کے فتوے لگے. آپ کی قیادت کے خلاف ایک بہت بڑی سواد اعظم بنی. کیوں؟ یہ بے نظیر جو ایک سوشلسٹ خاتون ہے، اس کے ساتھ مل کے جو شرعاً اس کے ساتھ بیٹھ کر حرام ہے، ناجائز ہے بیٹھنا، جیسے کہ آج کہتے ہیں کہ مولانا مریم کے ساتھ بیٹھ کے ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے. آپ حریم شاہ سے بیٹھ کے جرم نہیں ہے، آپ شیرین مزاری اور فردوس اشک سے بیٹھ کے جرم نہیں ہے. ان کی سب میں بیٹھ کے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی امامت میں، ان کی قیادت میں سیاست کر رہی ہے. یہ عیب ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ آپ کو سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے 25 جولائی کو آپ کا بستر گول کر کے پارلیمنٹ سے نکال دیا. جس طرح آپ کی گنجائش مسجد میں نہیں ہے، آپ کی گنجائش اجازت مدرسے میں نہیں ہے، منبر اور محراب کو اپنے مرضی کے مطابق اپنی اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ تم نہیں کر سکتے. آپ کی زبان بندی کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. تو پھر مجھے بتائیے، آپ کو سیاست کرنے کی اجازت دے گی؟ نہیں دے گی آپ کو. تو اس لیے آج موجودہ صورتحال میں جب کہا جاتا تھا کہ مولانا 12واں کھلاڑی ہے، 12واں کھلاڑی کا مطلب یہ کہ وہ ادھر تماشیوں میں بیٹھا ہوا کرتا ہے. 11 کھلاڑی اندر کھیلتے ہیں مقابل کے ساتھ. لیکن آج تو وہ 12واں نہیں ہے بلکہ ٹیم کا کپتان ہے. وہ آپ تو ان کو سیاسی اکھاڑے سے نکالنا چاہتے تھے. آپ تو ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ مذہبی سیاست کی پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بین الاقوامی ایجنڈا یہ تھا. آج پاکستان کی سیکولر مذہب بیزار جماعتیں، آج پاکستان کی لبرل بے دین جماعتیں جس کو ہم لبرل کہتے ہیں، آج پاکستان کی نیشنلسٹ اور قوم پرست پارٹیاں ایک پگڑی اور داڑھی والے مولوی کی قیادت میں ملکی سیاست اور بین الاقوامی سیاست اس کی ارد گرد گھوم رہی ہے. آپ بتائیے یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ جہاں بھی ہم جاتے ہیں سوال کیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. یہ پی ڈی ایم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کس قسم کا اتحاد ہے؟ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سیاسی ورکر اور سیاسی کارکن ہیں، سیاسی ورکر اور سیاسی کارکن کبھی بھی اس قسم کی سوالات نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس قسم کی تحریکات کو تاریخ کی پس منظر میں دیکھتے ہیں.
آپ تاریخ میں ماضی میں جائیے. سن 1968 میں جنرل ایوب کے خلاف بھی ایک اتحاد بنی تھی اور پی ڈی ایم کے نام سے بنی تھی. پی ڈی ایم کے نام سے اس تحریک میں بھی ہمارے اکابرین شامل تھے جنرل ایوب کے خلاف. ہم کیوں جنرل ایوب کے خلاف تھے؟ کیونکہ ملک میں آئین نہیں تھا، ملک میں قانون نام چیز کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہم آئین چاہتے تھے، قانون چاہتے تھے. 20 سال سے ملک بغیر آئین کے چلتا ہے، لہذا اوپر سے ایک ڈنڈے والا حکمران جرنیل مسلط ہے 10 سال سے، لہذا آپ کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. پھر یہ بتاؤ یہ پی ڈی ایم جنرل ایوب کے خلاف کیوں بنی؟ یہ پی ڈی ایم جنرل ایوب کے خلاف کیوں بنی بھائی؟ اور ہمارے اکابرین اس پی ڈی ایم کا حصہ کیوں بنے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم کیا چاہتے تھے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم چاہتے تھے ایک جمہوری حکومت، ایک آئین، ایک میثاق جمہوریت، میثاق پاکستان، دستور پاکستان ہم چاہتے تھے، آئین اور قانون ہم چاہتے تھے. لیکن ایک بلا سے تو جان چھوٹ کی جو جنرل ایوب تھے، دوسرا بلا آیا جنرل یحییٰ کی شکل میں. کیا ہم آرام سے بیٹھے؟ تاریخ پڑھیے نا. کیا ہم آرام سے بیٹھے یا جنرل یحییٰ کے خلاف بھی ہم نے تاریخ چلائی؟ اس کے خلاف بھی چلائی. 70 کے الیکشن ہوئے، اس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہوا. 5 سال بھٹو نے حکومت کی. 77 میں پھر ایک اتحاد بنی، پاکستان قومی اتحاد، جو انگریزی میں اس کو پی این اے کہتے ہیں، پاکستان نیشنل الائنس. اس اتحاد کی قیادت کون کرتے تھے؟ اس اتحاد کی قیادت کون کرتے تھے سن 1977 میں؟ کون کرتے تھے وہ؟ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ. پھر سوال یہ ہے کہ مولانا ان خربوزوں ان تربوزوں کی قیادت کیوں کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے بھائی؟ کیوں کرتے تھے؟ اکثریت یہ پارٹیاں سارے اس میں موجود تھی. کیوں کرتے تھے وہ؟ پی این اے اور پاکستان قومی اتحاد کی قیادت کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ گناہ کبیرہ تھا؟ کیا وہ جرم تھا؟ اگر وہ جرم اور گناہ کبیرہ تو اس میں بھی شامل ہوں. تو آئیے بیت اللہ یا مسجد نبوی میں بیٹھ کے توبہ کرے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، جو کیا ہم نے کیا وہ غلط کیا. کوئی اس کہنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو اس وقت پی این اے کی قیادت مفتی محمود صاحب کر رہے تھے. تو آج اگر قیادت پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے، اس میں کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے اس میں؟ جرم کیا ہے اس میں؟ اگر یہ جرم ہے تو وہ بھی جرم تھا. اگر یہ جرم ہے تو 68 کا پی ڈی ایم میں جمعیت حصہ تھا، وہ بھی جرم تھا. ہمارے اکابرین جب حصہ تھے. پھر آئی ہے باقی میں نہیں جاتا، اور بھی بہت سی باتیں. سن 1980 کی حکومت جنرل ضیاء کی حکومت تھی. ہم چاہتے تھے کہ نہیں انتخابات ہو. تحریک چلی پی این اے کی. ہم چاہتے تھے کہ ملک میں انتخابات ہو کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاسی قیادت مفتی محمود صاحب اور ساتھی اور ذوالفقار علی بھٹو ایک نقطے پر متفق ہوئے کہ الیکشن میں جائیں گے، جب ضیاء الحق کو پتہ چلا انہوں نے مارشاء اللہ لگایا. کیا ہم اس مارشاء اللہ کے ساتھ تھے یا اس کے خلاف ہم تھے؟ اس کے خلاف تھے نا. اس کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ 77 کی تحریک ہم چلا رہے تھے اس لیے کہ ہم ضیاء الحق کی صورت میں حکم چاہتے تھے. اس کا مقصد یہ تھا؟ نہیں تھا یہ مقصد. پھر مزے کی بات یہ ہے 77 کی تحریک کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی یا نہیں لگی؟ جب 80 کے بعد ایم آر ڈی بنی، ایم آر ڈی میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور جمعیت علماء اسلام بھی تھی. وہ پارٹیاں بھی تھی جو بھٹو کے خلاف تاریخ چلا رہی تھی. نصرت بھٹو نے نہیں کہا کہ میں مفتی محمود کے ساتھ نہیں بیٹھتا، یا ان کی مفتی محمود صاحب تو انتقال کر گئے. بات بنی تھی، پیغام آیا تھا،
غالباً شہرباز مزاری یا کون اس کے تھرو کہ مفتی محمود کو بھی ساتھ میں ملانا ہے اس ڈکٹیٹر کے خلاف۔ نصرت بھٹو راضی ہو گئی اس پر، لیکن مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا۔ پھر وہ فیصلہ جو مفتی صاحب نے کیا تھا اسی کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فالو کیا، ایم آر ڈی کا حصہ بن کے کس کے خلاف؟ ماشاء اللہ کے خلاف۔